صلاۃ والسلام جب سب کی ارواح کو قبض کریں گے اور دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، زمین و آسمان میں کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ پوچھیں گے اب کون باقی رہا؟ عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ آپ کی ذات باقی رہی اور میں باقی ہوں۔ اللہ پاک حکم دیں گے تو بھی مر جا، حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ اس وقت اللہ پاک پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سارے ذی روح سانس والے بات کرنے والے سب مر چکے ہوں گے۔ پھر خود بخود اللہ جل جلالہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ میرے دوست بزرگوں، دنیا میں کون رہے گا؟ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو كانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر یہ دنیا کسی ایک آدمی کے لیے کم سے کم ہوتی وہ اس میں ہمیشہ رہتا، ایک آدمی، تو اللہ کے رسول ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشہ رہتے، کیوں؟ وہ سب سے بڑے ہیں، سارے کائنات کے سردار ہے، یہ ساری دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے، مگر وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور اس طرح دنیا سے گئے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں تھی، دنیا کوئی نہیں تھی، کمرہ اتنا چھوٹا کہ جب اس میں لیٹتے تھے تو ایک پاؤں ایک دیوار سے لگتا تھا اور سر دوسری دیوار سے لگتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اپنے پاؤں سکیڑ دیتی، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے پھر میں پاؤں پھیلاتی۔ وہی حجرہ مبارکہ ہے جو جالیوں کے اندر ہے، چھوٹا سا وہ حجرہ مبارک۔ آپ روزے اگر کوئی گیا ہو تو آپ اس نے دیکھا ہوگا، باہر کی جالیاں نہیں، اندر کی جو جالی ہے اس میں جو کمرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مبارک تھا، غرفہ مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوئی محبت نہیں کی، کیونکہ یہ سب دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا میں اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر مبارک میں، حجرہ مبارک میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں خوش قسمت ہوں، میں چند باتوں سے اور ازواج مطہرات میں خوش قسمت ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن میری حجرے مبارک میں تھے، اور میری باری تھی، کوئی ظلم نہیں کیا کہ کسی کا حق مار کے میرے کمرے میں آئے، اور میرے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ گھر میں چراغ جلانے، اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی، موم بتیاں نہیں تھی، چراغ ہوتا تھا، تیل ڈال کے، وہ جو چراغ میں تیل ڈال کے جلاتے ہیں پرانے زمانے میں، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے پڑوسن یہودی کے گھر میں
اپنا چراغ بیچ دیا کہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دو، شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کی آخری رات ہو۔ کسی نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تمہارے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا؟ کہ اگر ہوتا تو ہم پینے جاتے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اس دنیا کی آخری حد کر کے دکھا گیا تاکہ کل کو کوئی غریب، کوئی فقیر یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس دین پہ نہیں چل سکتا، یہ دین میرے بس کا نہیں ہے، میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں۔ اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے مل کر جماعت نہیں، بلکہ لوگ آتے رہے اور جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے رہے، جنازے کی نماز، کسی نے امامت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت جمعیت جمہور علماء کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیات ہے، اور جو سلام کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب کوئی سلام کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا ابن فلان۔ میرے شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات اپنا خواب سنایا، کہا مجھے دل کے اندر یہ شک تھا کہ یہ جو آتا ہے حدیث میں، آدمی کو جب نہلاتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے وہ، لہذا تم زور زور سے اس کو مت ملو اور زیادہ تکلیف مردے کو مت دو۔ دوسرا، قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سلام پڑھنے والے کا جواب دیتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا۔ خواب اگرچہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، لیکن ایک دل کی اطمینان کے لیے، پھر اللہ والوں کا خواب کہتے ہیں نیک خواب نبوت کی 46 حصوں میں سے ایک 46واں حصہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا اور میرا جنازہ تیار ہے، لوگ مجھے غسل دے رہے، میں سب دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے قبر میں رکھ دیا گیا، یہ منظر بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر لوگوں نے میرے اوپر مٹی ڈالا اور مٹی ڈال کے جانے لگے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور زندے اس پر مٹی ڈال کے جانے لگتے ہیں تو یسمع خفق نعالہم، یہ مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ آواز سن رہا تھا، لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، میں چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مقدس میں کیسے ہیں، اس کے بارے میں دیکھو دو رائے ہیں، تین رائے، تیسرا تو ہم نہیں کہتے، نہ ہمیں اس کی قائل کہ آپ کی روح جو ہے وہ علیین میں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جسم مبارک سے نکالا نہیں گیا، بلکہ اس کو ایک جگہ سمیٹ لیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو پورے بدن سے سمیٹ کر ایک حصے میں رکھ دیا گیا، اور جب قبر مبارک میں رکھ دیے گئے پھر آپ کا جسم مبارک میں وہ روح کو پھر دوبارہ پھیلا دیے۔ وہ فرماتے روح نکالی نہیں گئی،
لیکن عام جمہور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی روح مبارک کو تو نکال دیا. حضرت علیہ السلام نے جب پوچھا آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا جانا ہے، فرمایا اللہم برفیق الاعلی، اوپر والے دوست سے مجھے جا کے ملنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد علیین میں لے گئے، جو 7 آسمانوں کے اوپر نیک ارواح کی جگہ ہے. نیک اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی روح ارواح کو وہاں جمع کیے جاتے. پھر جس وقت آپ کو قبر مبارک میں دفن کیا گیا، رکھ دیا گیا، تو آپ کی روح مبارک کو کنیکشن دوبارہ آپ کے جسم مبارک سے لگا دیے گئے. جیسے بجلی کا کنیکشن پاور ہاؤس سے یہاں آ رہا ہے، اب یہ بجلی پوری جل رہی ہے، پوری روشنی دے رہی ہے، تو اس طرح آپ کا جسم مبارک زندہ ہے. اس لیے فرمایا الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہے اور اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. اور لیکن اس نماز پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہوری، جو بہت بڑے بزرگ ہیں لاہور میں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں قبر میں نماز نہیں ہوگی. نماز سے اتنا عشق و محبت تھا. آج ہم نماز سے بھاگتے ہیں، جلدی کی جتنا جلدی ہو جائے جان چھوٹ جائے. کہا قبر میں نماز نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، قبر تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبر تو آرام، مومن کے لیے آرام سونے کی جگہ. فرمایا اس قبر میں کیا مزہ ہوگا جس میں نماز نہیں ہوگی. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر الرؤیا کے امام ہے، ہمارے حضرت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت میں 4 بڑے بڑے تعبیر کے امام گزرے ہیں، 2 نبی اور 2 امتی، جن کو اللہ نے تعبیری رویا، خواب کی تعبیر کا پورا ملکہ عطا فرمایا تھا. 2 نبی کون ہیں؟ ایک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہے، ایک ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2 امتی کون ہے؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے. کسی نے ان کو کہا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اگر اختیار دیا جائے کہ تم قبر میں آرام کرنا چاہتے ہو یا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہو، وہ فرماتے ہیں میں قبر میں آرام کے مقابلے میں 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا. میں 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا. کیوں؟ کہ آرام تو میری اپنی خواہش ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھنا یا عبادت کرنا میری مولا کا خواہش ہے. میں اپنے مولا کی خواہش پر اپنے خواہش کو ترجیح دیتا ہوں. تو میرے دوست بزرگوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ روزہ اقدس پہ جاتے ہیں، دیکھو اگر زندہ نہیں ہے، عقل سے بھی تھوڑا سوچو، اگر آپ قبر میں زندہ نہیں، آپ کا قبر ایسی مٹی کی دیواریں ہیں، تو پھر یہ اتنے روپے خرچ کر کے وہاں روزے مبارک میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہاں علیین میں سلام پہنچایا جاتا ہے تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے سلام پڑھو، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں اللہ والے باقاعدہ اجازت لے کر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے مبارک پہ جا کر کے سلام پڑھتے تھے.
شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک قصیدہ بنایا تھا فارسی کے، دیوان جامی کے نام سے، دیوان عبد الرحمن جامی کے نام، ایک قصیدہ آپ کے تعریف میں بنایا تھا، اور ارادہ کیا کہ یہ جا کر روز اقدس پہ سناؤں گا. جیسے ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موت سے پہلے ایک درد و غم کی داستان سنائی ہے. تو جب رات کو بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ یہ فقیر آ رہا ہے، اس کو میرے قریب آنے سے روک دو، یہ فقیر آ رہا ہے، اس کو میرے قریب آنے سے روک دو. تو بادشاہ نے تمام راستے بند کر دیے. فقیر کو پتہ لگا، اللہ والے تو صاحب کشف ہوتے ہیں، انہوں نے راستہ چھوڑ کے جو غیر راستے پر آنا شروع کیا اور قریب آنے لگے. دوسری رات پھر خواب بادشاہ نے دیکھا، بھائی وہ آدمی تو میرے قریب آ رہا ہے. تو بادشاہ نے اور پیرا سخت کر دیا، وہ اس سے اور بچ کے پھر آیا. تیسری رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے قریب پہنچ رہا ہے. تو بادشاہ نے چاروں طرف سے فوج کا پہرا لگا دیا. آدھی رات دیکھا ایک فقیر آ رہا ہے، اللہ کا بندہ، تو پکڑ لیا اس کو اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں مسلسل مجھے منع کر دی. چوتھی رات پھر خواب نظر آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بادشاہ وقت، یہ مجرم نہیں ہے، اس کو جیل میں نہیں ڈالو، یہ مجرم نہیں ہے، یہ میرا عاشق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آ کر ایک قصیدہ پڑھے گا، اور جب یہ قصیدہ پڑھے گا تو میرے سے برداشت نہیں ہوگا، میری قبر کھلے گی اور میں اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گا تو دنیا میں فتنہ ہو جائے گا کہیں. تو بادشاہ نے اس کو بڑے اعزاز و اکرام سے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے بات کرتے تھے، انہوں نے درخواست کی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اپنے روزے پہ آنے دیں، اب سے ہم نے اجازت دے دی. تو جب وہ روزے پہ روزے اقدس پہ سلام پڑھتا تھا اندر سے جواب آتا تھا. جب جانے لگتے تھے، جب اپنے علاقے میں جانے لگتے تھے، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ ایران کے علاقے کے تھے، تو کہتے تھے بس سفر میں روم چی فرمائی، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے. تو اندر سے جواب آتا بسلامت روی و باز آئی، خیریت کے ساتھ چلے جاؤ گے اور پھر بعض واپس بھی آئے گے. ہر سال یہ جواب آتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آئندہ سال آئندہ تمہیں پھر اللہ توفیق دے گا. لیکن جب آخری سال تھا ان کا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہونا تھا، تو جب انہوں نے درخواست پیش کی بس سفر میں روم چی فرمائی، تو اندر سے جواب آیا بسلامت روی، باز آئی نہیں آیا، سلامتی کے ساتھ تم چلے جاؤ. اور ہمارے حضرت الشیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ کہتے سنتے نہیں ہیں، وہ فرماتے تھے سب سنتے ہیں، یہ کافر کی مردے بھی سنتے ہیں. حضرت نے درس بخاری شریف میں فرمایا. اور فرماتے تھے میں حاجی عبد المجید سولیجا، جنہوں نے یہ بنیو ٹاؤن کی پرانی تعمیرات سارا ان کے انتظام میں ہوا، فرمایا میں اس حاجی عبد المجید سولیجا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر لے گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عبد المجید سولیجا نے میری مدرسے کی بہت خدمت کی. تو اندر سے جواب آیا کہ بنوری تم فکر نہیں کرو، ہم اس کو پورا پورا بدلہ دے دیں. اور ایک دفعہ یہ سنایا
کہا کہ میں روز اقدس پہ حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول، سلام عرض کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا عزیر گل صاحب یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کے ساتھ مالٹا میں قید ہوئے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، ان کی ایک بزرگی کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ ہمارے حضرت الشیخ حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سخاکوٹ میں جب آپ آدمی سوات کی طرف جاتا ہے راستے میں سخاکوٹ آتا ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، پہلے تو بورڈ لگا ہوتا تھا مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ سیری مالٹا، اور اب بورڈ لگا ہوا ہے مزار مولانا عزیر گل صاحب سیری مالٹا، مزار، وہاں بورڈ راستے میں بورڈ لگا ہوا ہے، کیونکہ سخاکوٹ کا گاؤں تھوڑا سا اندر کو ہے راستے سے۔ تو حضرت فرماتے تھے مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گیا، اور ان کی کتنی عمر تھی؟ 160 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 160 سال کی۔ 100 سال میں دوبارہ اللہ نے نئے دانت دیے تھے، نئے دانت۔ میں نے ہم نے زیارت کی تھی، ملاقات بھی کی، اور میں نے ان کے ایک کرامت بھی دیکھا۔ میں مدینہ منورہ گیا ہوا تھا، چچا صاحب ہم کے یہاں ٹھہرا ہوتا، میرے تایا صاحب مولانا عبد الوہاب سے رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، رات کو کا نام ساتھ کہتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، رات کو دیر سے آئے۔ میں نے کہا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہا وہ مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے میں ان کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ کہا اچھا تمہارا شوق ہے؟ میں نے کہا ہے۔ تو اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور مجھے لے گئے۔ فرمایا دیکھو دروازے میں دستک مت دینا، جب ہم دروازے کے قریب پہنچیں گے، یہ اللہ والے بے عجیب لوگ ہوتے، دروازے کے قریب پہنچیں گے وہ خود دروازہ کھول دیں گے۔ ہم گئے ٹک، انہوں نے کنڈی کھول دی، وہ دروازہ کھول دیا۔ یہ کرامت تو میں نے خود دیکھی۔ تو حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سخاکوٹ حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا، تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ 100 سے اوپر سال، 160 سال کا بوڑھا آدمی، اور بالکل چست چابک بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک لگایا ہوا نہیں ہے، تکیا پیچھے ہے تائی۔ کہا جب ہم نے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر دعا مانگی، پھر وہاں سے نکلے، تو میں نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ حضرت اتنے بڑے عمر کے بوڑھے آدمی، ہم جوان ہم نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے، اور یہ ایک دم سیدھا چست بیٹھے ہوئے۔ کہا یہ عالم استحضار میں ہے۔ میں نے کہا عالم استحضار کیا ہے؟ یعنی اس کو ہر وقت اللہ نظر آ رہا ہے، تو ان کو حیا آتی ہے کہ خدا کے سامنے ٹیک لگائے۔ ایسے بڑے بزرگ تھے اللہ والے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ کے بندوں نے دنیا میں اس طرح زندگی گزاری کہ اس دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کی، ساری زندگی دنیا کی آخرت کی تیاری میں لگا دی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوست بزرگوں، یہ فانی دنیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، اگر یہ دنیا ایک آدمی کے لیے بھی باقی رہتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشہ رہتے، کیونکہ یہ ساری کائنات ان کے لیے بنائی گئی۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ فانی دنیا ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ دیکھ لے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی، وہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ان حضرات کے جانے اور ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کا یہ سبق ہمیں لینا چاہیے۔ ہمارے حضرت حاجی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چلو کے امیر تھے۔ اب کل پرسوں جمعے کی نماز میں ہم نے ان کا جنازہ پڑھا۔
کیسے اللہ والے تھے؟ مولانا یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1954 کے زمانے میں چلہ لگایا تھا، افریقے میں 4 مہینے لگائے تھے. تیسری جب آئے تو اپنے دکان کا نام افریقن جویلر رکھا. اور میرے وہ جو پرانا ہمارا کمرہ تھا، انتقال سے پہلے 3 سال پہلے آئے اور مفتی حنیف صاحب نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے کہ مرنے والا اپنے لیے کیا وصیت کرے، اور اپنے میرا تو وصیت نامہ میرے ہاتھ سے لکھوایا، اور پہلے اپنے بھائیوں کا حصہ، پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کا حصہ تقسیم کیا. پھر بیچارے گھر میں گر گئے. پہلے گھٹنوں میں درد آیا تو مسجد پہلے جمعہ آتے تھے، پھر گھٹنوں میں زیادہ درد بڑھ گیا تو جمعے میں بھی نہیں آ سکتے تھے. پھر گھر میں گر گئے تو صاحب فراش ہو گئے. لیکن جمعے کی صبح تک ایک نماز میں نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھ کر انتقال ہو. ایسا فکر تھا دنیا کا، اور جمعے کا مبارک دن ان کو مل گیا. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ فانی دنیا ہے، ہم آپ سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ہم کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. اسی تیاری کے لیے یہ حلقے ہوتے ہیں، یہ اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ ذکر ہوتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ کھویا ہوا سویا ہوا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے. ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو تاکہ ادھر ادھر نگاہ نہ جائے. دونوں ہونٹ ملا لو، زبان کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگا لو تاکہ حرکت نہ کرے. سانس کو ناک سے لیجئے. دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجئے کہ میرے اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے. اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ